शाहबाज शाही ने पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश। ग्रीन शर्ट्स ने तीसरा मार्का 6 विकेट से अपने नाम किया। 212 रन का हदफ आसानी से 4 विकेट पर 32 गेंद पहले पूरा किया। मोहम्मद रिजवान और फखर जमान की सेंचुरियां, हुसैन तलत 42 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। बाबर आजम के 34 रन, सलमान आगा 6, हसीबुल्ला बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पिंडी में मेहमान टीम पहले खेलकर 211 पर ढेर हुई। सुदेरा के 48 और मेंडिस के 34 रन किसी काम न आए। वसीम जूनियर के 3, हारिस रऊफ और फैसल अकरम के 2-2 शिकार। मोहम्मद वसीम जूनियर मैच के हीरो करार। 3 मैचेस में 9 विकेटें लेने वाले हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड ले उड़े। सीरीज के तीनों मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तानी जवानों ने धूम मचा दी। रवायती हरीफ तरने वाला साबित। छोटे शाहीनों ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दे दी। दोहा में 8 विकेट से मैदान मारा। 137 रन का हदफ आसानी के साथ 40 गेंद पहले हासिल कर लिया। मास सदाकत की एक और तूफानी इनिंग्स। 47 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 79 रन बनाए। 7 चौके और 4 छक्के लगाए। इंडियन टीम पहले खेलकर 19 ओवर में 136 पर ढेर हुई। शाहिद अजीज ने 3, मुआज और असद ने 2-2 खिलाड़ी ठिकाने लगाए। ऑलराउंड शो पर मुआज सदाकत मैच के हीरो करार पाए। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। भारत के खिलाफ जंग में जज्बा ईमानी की वजह से फतह मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में तकरीब के दौरान गुफ्तगू। कहा, अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चटाई। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें फतह दिलाई। मुसलमानों का जज्बा ईमानी उनकी सबसे बड़ी कुव्वत है। फील्ड मार्शल ने कुरानी आयत का हवाला भी दिया। कहा, अल्लाह की मदद शामिल हो तब ही फतह और कामयाबी मुमकिन होती है। शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस हेडक्वार्टर्स का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाह अब्दुल्ला दोम का इस्तकबाल किया। शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला और उर्दन के दीगर आला हुकाम भी हमराह थे। शाह उर्दन को इदारे की सलाहियतों और मसनूआत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शाह उर्दन ने फील्ड मार्शल को ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री का एजाज दिया। शाह अब्दुल्ला दोम का टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आज़रबाईजान के वजीर दिफाई सनत भी मौजूद थे। शाह अब्दुल्ला दोम ने मुश्तरका फायर एंड मनूवर मश्क देखी। पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाक उर्दन दोस्ती और बाहमी एतमाद का आगाज है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिलिट्री ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया गया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उर्दन के शाह को सिविल अवार्ड से नवाजा। तकरीब के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम ने सदर आसिफ जरदारी को भी उर्दन का आला तरीन अवार्ड दिया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर काबीना अरकान बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो समेत अहम शख्सियात की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी और शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। 2 तरफा ताउन को नए शोबों तक तौसी देने पर इत्तफाक। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की मुश्तरका कोशिशों की हिमायत। 2 रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फलस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। वफाकी आईनी अदालत आज से काम शुरू करेगी। पहली कॉजलेस जारी। आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल बेंचेस मुकदमात सुनेंगे। जजों की जमीर ना जागने का खुमियाजा हमने भुगता। काश ये जमीर पहले जाग जाते। ये सियासी जमीर है, इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की लंदन से वतन वापसी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, हमसे इंतकाम लेने वालों से कुदरत ने इंतकाम लिया। हल्फन कहती हूँ, नवाज शरीफ और मैंने किसी से इंतकाम नहीं लिया।
ماضی میں منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا تھا، سو موٹو لے کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ کسی کو لانا، کسی کو ہٹانا آپ کا کام نہیں۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم نے ملک کو استحکام دیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں ججز سیاسی جماعت نہیں ہوتے، آئین کا حلف اٹھاتے ہیں۔ آئین ججوں کی مرضی کا نہیں ہوگا۔ استحکام برقرار رکھنے کے لیے مزید ترامیم کرنا پڑی تو پارلیمنٹ کرے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا حکومت سے قیدی نمبر 804 کا نمبر تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ نارووال میں تقریب سے خطاب میں کہا اس کا نمبر 420 ہونا چاہیے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے مہاتما نے قوم کے ساتھ 420 کی۔ کالے جادو، فال نکالنے اور بکروں کی سری جلانے کے ذریعے ایٹمی طاقت چلائی جا رہی تھی۔ 2018 میں RTS سسٹم کو بٹھا کر اناڑی کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ خیبر پختونخوا میں عوام کے لیے قانون سازی ہوگی، کسی کو استثناء نہیں ملے گا، سب کا حساب اور احتساب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا وفاق ہمارے 3000 ارب کے بقایا جات ادا کرے۔ NFC میں ہمارا شیئر 19.4% ہے۔ وفاق ذمہ داری نبھائے اور خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک بند کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی کا دورہ آج متوقع۔ کینٹ ریلوے اسٹیشن کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج سحپہر 3 بجے طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے فیصل ممتاز راٹھوڑ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، جنہیں مسلم لیگ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت مشاورتی بیٹھک۔ پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے آزاد کشمیر سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ 5 سے 6 اور 6 سے 8 PSL پہلے سے بڑی اور مضبوط ہونے کو تیار۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد اور ملتان کے علاوہ 2 مزید شہروں کو نمائندگی ملے گی۔ فیصل آباد، گلگت، حیدرآباد، راولپنڈی، سیالکوٹ اور مظفر آباد دوڑ میں شامل۔ PCB نے پاک سری لنکا تیسرے ون ڈے میں پاکستان کے سب سے بڑے کرکٹ میلے کا نیا پرومو جاری کر دیا۔ غیر قانونی امیگریشن برداشت نہیں کریں گے۔ ملک کی بدنامی کا باعث بننے والے کسی مسافر کو سفر کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفاقی وزیر چودھری صالح کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ پر گفتگو۔ FIA اہلکار کی مبینہ ملی بھگت سے بیرون ملک جانے والے نوجوانوں کو روکنے پر امیگریشن اہلکاروں کو شاباشی انعام بھی دیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان کا بھارتی دفاعی صنعت پر شدید عدم اعتماد کا اظہار۔ مودی کا میک ان انڈیا دفاعی خواب بری طرح زمینبوس ہو گیا۔ بھارتی فوج وقت پر اسلحہ نہ ملنے کی کھلے عام شکایات کرنے لگی۔ CDS انیل چوہان کہتے ہیں ہم آپ کی منافع کمانے والی کاوشوں میں کچھ قومیت اور حب الوطنی کی توقع رکھتے ہیں۔ دفاعی اصلاحات یک طرفہ عمل نہیں، صنعت کو اپنی صلاحیت کے بارے میں سچ بولنا ہوگا۔ آپ معاہدہ کر کے وقت پر ڈیلیور نہ کریں، یہ ہماری صنعتی صلاحیت کا نقصان ہے۔ روس کی پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروف نے پریس بریفنگ میں کہا خطے میں استحکام روس اور بین الاقوامی برادری کی ترجیح ہے۔ پاکستان اور افغانستان اختلافات بات چیت سے حل کریں۔ دونوں ملک اہم شراکت دار ہیں۔ سرحدی کشیدگی علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ مصالحتی کوششیں پائیدار امن کو یقینی بنا سکتی ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود خون ریزی رک نہ سکی۔ اسرائیلی فورسز کی خان یونس میں بمباری سے 3 افراد شہید ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی کشیدگی برقرار۔ قابض فوج نے نابلس میں 1 فلسطینی کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ اسرائیل نے مزید 15 فلسطینی لاشیں واپس کر دیں۔
وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے کریم آباد انڈر پاس کا دورہ کیا، KDA کو کام مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے کورنگی کاز وے برج کے تعمیراتی کام کا بھی معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے بتایا منصوبے پر 85% کام مکمل ہو گیا۔ کرشنگ سیزن شروع ہونے سے پہلے ملک بھر میں چینی کی اونچی اڑان، مختلف شہروں میں ڈبل سینچری۔ کوئٹہ میں چینی سب سے زیادہ مہنگی، 230 روپے فی کلو میں فروخت۔ فیصل آباد اور سکھر میں 200 روپے کلو میں دستیاب۔ لاہور، کراچی اور ملتان میں قیمت 190 روپے کلو۔ بھاری جرمانے کا خوف، 27 شوگر ملز نے کرشنگ شروع کر دی۔ پنجاب میں آج سے کرشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بھارت اپنے ہی جال میں پھنس گیا۔ جنوبی افریقہ نے 15 سال بعد بھارتی سرزمین پر ٹیسٹ میچ جیت لیا۔ کولکتہ ٹیسٹ میں پروٹیاز نے بھارت کو 30 رن سے شکست دی۔ 124 رنز کے تعاقب میں بھارتی ٹیم دوسری اننگز میں 93 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ ہارمر 4 اور ینسن نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ پروٹیاز کو 2 ٹیسٹ کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ جسے بونا کہہ رہے تھے اسی نے گاڑ کر رکھ دیا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف شرمناک شکست پر گودی میڈیا نے بھارتی ٹیم کی چھترول کر ڈالی۔ ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو PCB میں نئی ذمہ داریاں مل گئیں۔ سرفراز احمد کو پاکستان شاہینز اور پاکستان انڈر 19 کا انچارج بنا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سرفراز احمد پاکستان شاہینز اور پاکستان انڈر 19 کے معاملات دیکھیں گے۔ سرفراز احمد پاکستان شاہینز اور انڈر 19 کے کوچز اور دوروں کے معاملات دیکھیں گے۔ سرفراز احمد ٹیموں کے ہمراہ دورہ بھی کر سکیں گے۔ پاکستان شری لنکا زمبابوے کے درمیان ٹرائی سیریز کی تیاریاں۔ زمبابوے کی ٹیم کا اسلام آباد میں پریکٹس سیشن۔ پاکستان کے T20 کھلاڑیوں نے بھی کمر کس لی۔ صاحبزادہ فرحان، عثمان خان، عبدالصمد، سلمان مرزا اور عثمان طارق نے پنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس کی۔ سہ فریقی سیریز منگل کو پاک زمبابوے میچ سے شروع ہوگی۔ تمام میچ اسپورٹس براہ راست نشر کرے گا۔ اور ویمن سپر لیگ میں روایتی حریفوں کا ٹاکرا، مینچسٹر سٹی نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ ربیکا، ختیجہ اور لارین نے پہلے ہی ہاف میں گول داغے۔ جیت کے ساتھ سٹی کی ٹیبل پر پہلی پوزیشن برقرار۔